نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ ٹریڈیشنل اپروچ جن محققین نے اپنی ریسرچ کے لیے استعمال کی ہے، یا جس محققین کو ہم ٹریڈیشنل اپروچ کے تصور کو اختیار کرنے والے محققین کہتے ہیں، ان کے اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے بھی جو اپروچز ہیں وہ اپنی اسٹڈی کے لیے یا ریسرچ کے لیے جو ہے مختلف ماخذ اختیار کیے ہیں۔ اب یہ تمام جو ٹریڈیشنل اپروچ کے اندر جتنا پولیٹیکل سائنس کے اندر ہمیں کام نظر آتا ہے، اس کام کے اندر بنیادی طور پر کوئی جو ہے وہ ایک اصول ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ وہاں پر بھی ہمیں ایک ڈفرینٹ جو ہے میتھڈ جو ہے یا پولیٹیکل سائنس کے جو کمپیریزن کرنے کے لحاظ سے، اسٹڈی کے لحاظ سے جو اختیار کیے جاتے ہیں، ان کا استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر ہم اس کہیں کہ واٹ آر دا ٹائپس آف دا ٹریڈیشنل اپروچ، یا واٹ ٹائپس ہیز بین یوز ان ٹریڈیشنل اپروچ ٹو ہیو دا کمپیریٹیو اسٹڈی ان پولیٹیکل سائنس، تو اس میں جو سب سے اہم جو پاپولر رہا ہے وہ ہسٹوریکل اپروچ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک نظام کا جو ہے وہ اس کا جو ارتقاء ہے، اس ارتقاء کے اندر جا کر اس کی نشو و نما کے اندر جو ہے وہ جا کر اس کا مشاہدہ کیا جائے اور اس کا تجربہ کیا جائے، اور پھر اس کے اندر جو حالات اور واقعات، جو اصول و ضوابط اس کے مطابق اس نے اپنی کارکردگی کو تشکیل دیا، اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس نظام کے جو ہے وہ خد و خال جو ہے وہ پرکھے جائیں، اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایک تجزیہ جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ تو دیٹ از کالڈ دا ہسٹوریکل اپروچ، یعنی کہ وہ ایک ارتقائی عمل کو اپنی ریسرچ کا حصہ بناتے ہیں، اور اس ارتقائی عمل سے نتیجے کے اندر جو حاصل ہونے والے نتائج ہیں، اس نتائج کو بیان کرنا جو ہے وہ ایک ٹریڈیشنل اپروچ کا ہسٹوریکل اپروچ رکھنے والا جو ہے وہ رائٹر جو ہے وہ ہمیں اختیار یا نتیجہ نکالتا ہے۔ ادر جو ہے وہ کالز لیگل اپروچ، یہاں پر جو ٹریڈیشنل اپروچ کے جو لیگل اپروچ کے فالورز ہیں، جو لیگل اپروچ سے وہ ٹریڈیشنل اپروچ کو اختیار کرتے ہیں، ان کا جو دائرہ کار ہے وہ پھر قانون اور آئین اور ٹریڈیشن اور کنونشن یا سورسز آف جو لاز ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ منحصر رہ جاتا ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو تمام جو مطالعہ کے جو محرک ہیں یا کسی نظام کو پرکھنے کے لیے جو ہے وہ لیگل جو اسپیکٹس ہوتے ہیں اس نظام کو دیکھنے کے لیے، اس کی بنیاد کے اوپر جا کر وہ اپنا مطالعہ جو ہے وہ تشکیل دیتا ہے، اور اسی اس کو ہم کہا جاتا ہے کہ وہ لیگل اپروچ۔ بہت ہی اگر آسان لفظوں میں کہہ دیا جائے تو کسی نظام کو پرکھنے کے لیے اس ملک کے آئین، قوانین، کنونشن کے مطابق جو ہے جب دیکھا جائے گا تو دیٹ ول بی کالڈ دا لیگل اپروچ، لیگل اپروچ دا یوز آف دا بائی ٹریڈیشنل ریسرچ اسکالر۔ تو اس طرح کہتے ہیں ایک اور جو دوسرا کانسیپٹ جو ٹریڈیشنل اپروچ والے ایک اور اپناتے ہیں اپنے مطالعہ کے لیے، دیٹ از کالڈ دا فلاسفیکل ٹائپ آف دا ٹریڈیشنل اپروچ۔ تو جو فلاسفیکل ٹائپ اپروچ ہے وہ اپنے کسی بھی نظام کو، یعنی کہ ٹریڈیشنل اپروچ بنیادی طور پر اور جو حکومت ہے کہ جو ادارے ہوتے ہیں، جو سٹرکچرز ہوتا ہے، ریاست کا جو تصور ہوتا ہے اس تک چونکہ محدود رہتا ہے، تو زیادہ حکومت سے متعلق یا ریاستوں سے متعلق جو تصورات مختلف فلاسفر نے بیان کیے ہوتے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر جا کر وہ اس کسی بھی نظام کا جو ہے وہ زیادہ غرض ان کے نزدیک پیمانہ پھر وہ فلاسفیکل کانسیپٹ بن جاتا ہے کہ جس کے اوپر وہ نظام جو ہے وہ اوریجنیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو دیٹ از کالڈ دا فلاسفیکل میتھڈ یوز بائی دا ٹریڈیشنل اپروچ اسکالرس۔ اسی طرح ہم یہاں پر جا کر اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک اور جو بنیادی تصور اس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں وہ پولیٹیکل سائنس کی جو ڈیفینیشن ہے ٹریڈیشنل اپروچ کو پیش کرنے والوں کی، وہ اگر سمجھ جائیں تو پھر ان کے تمام جو ٹائپس ہیں جو پولیٹیکل سائنس کے اندر ٹریڈیشنل اپروچ والے جو ہیں اس کو ہم سمجھ میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ اس کو پولیٹیکل سائنس کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس ڈیل ود دا سسٹم آف دا گورنمنٹ۔ اب یہاں پر وہ ایک بنیاد بناتے ہیں، پھر وہ اس کے اندر جو اضافہ کرتے ہیں سسٹم آف گورنمنٹ، پاور آف دا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز۔ تو یہاں پر جا کر جو ہے پاورز آف دا پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو ہم جن کے ذریعے ایکسرسائز کی جاتی ہے پولیٹیکل پاورز کو، پھر اس طرح پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جو ہے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا آف دا اسٹیٹ۔ تو اس طرح کہتے ہیں جب وہ پولیٹیکل سائنس کو ایک علم کے طور پر دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پر جو ان کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ ڈیل ود دا اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ، پھر اسی طرح اسٹڈی دا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، پولیٹیکل انسٹیٹیوشن اینڈ کانسٹیٹیوشن اینڈ لا۔ تو جب وہ انہی چیزوں کے بنیاد کے اوپر پولیٹیکل سائنس کو تشکیل دیتے ہیں تو پھر ان کے لیے جو اسٹڈیز کے لیے جو زاویے بن جاتے ہیں وہی لا بن جاتا ہے، کانسٹیٹیوشن بن جاتا ہے، اور ان کا سبجیکٹ جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بن جاتا ہے، یا پولیٹیکل ایک جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بن جاتے ہیں، اور بنیادی طور پر جو ہے وہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ ان کا محرک رہتے ہیں۔ جو جدید دور کے جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ یہ
ایک ایسا علم ہے جس کے اندر جو ریاست اور حکومت کے ساتھ ساتھ ان تمام سرگرمیوں کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے یا ان تمام پہلوؤں کا بھی دیکھا جاتا ہے جو ریاست اور حکومت پر جو اثر انداز ہوتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹریڈیشنل اپروچ جو ہے وہ بدلتے ہوئے حالات و واقعات کا مقابلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ دکھانے سے قاصر رہی، اور یہاں تک کہا جانے لگا کہ یہ نظام جو ہے وہ کمپیریٹیو اسٹڈی کے تقاضوں کو ہی پورا نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایک علاقے کے طور تک محدود تھا، پھر یہاں پر وہ قانون اور آئین کے ضابطوں تک محدود تھا، پھر مختلف نظاموں کا جو ہے وہ جائزہ لینا اس کا موضوع نہیں بنا، کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ ویسٹ جو یورپین ممالک تھے وہاں تک اس کا جو ہے وہ اپلیکیشن میں نظر آتی ہے، تو دنیا کے باقی خطوں کے اندر جو اس وقت نظام پائے جاتے ہیں ان کے درمیان کا کوئی کمپیریزن کا جو ہے وہ ڈرا نہیں کیا گیا۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہ ایک لمیٹڈ اپروچ تھی، لیکن ایک ابتدائی اپروچ تھی ٹو ہیو دا کمپیریٹیو اسٹڈی in the political science. That is why it has a great importance to understand the comparative study of the political science. Thank you very much.